امریکہ کی ریاست ورجینیا میں بھی تاریخ رقم ہو گئی، جہاں 61 برس کی غزال ہاشمی ڈیموکریٹک پارٹی کی ٹکٹ پر لیفٹیننٹ گورنر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ غزال ہاشمی کا مقابلہ ریپبلکن حریف جان ریڈ سے تھا۔ غزال ہاشمی کو 55% سے زائد اور ان کے حریف کو 40% کے قریب ووٹ ملے۔ سال 2024 میں غزال ہاشمی نے لیفٹیننٹ گورنر کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ ورجینیا میں اس عہدے پر منتخب ہونے والی یہ پہلی مسلم اور ایشیائی امریکی شخصیت ہیں۔ جون میں جب ڈیموکریٹک پرائمری ہوئی تھی، اس میں بھی غزال ہاشمی انتہائی مضبوط امیدوار تھی۔ انہوں نے اپنے 5 حریفوں کو بآسانی سے ہرا کر ڈیموکریٹک پارٹی کا ٹکٹ جیت لیا تھا۔ غزال ہاشمی 1964 میں بھارت کے شہر حیدرآباد میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ صرف 4 برس کی تھی جب اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ امریکہ منتقل ہوئی۔ غزالہ کے والد اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز میں PhD کر رہے ہیں۔ غزال ہاشمی کو ورجینیا کی ریاستی سینیٹ میں پہلی مسلم اور پہلی جنوب ایشیائی امریکن رکن منتخب ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ غزالہ کا سیاسی سفر سن 2019 میں شروع ہوا، جب انہوں نے سینیٹ الیکشن میں سینیٹر گلین اسٹریٹ ایوان کو شکست دی تھی۔ ریاست کے 10ویں ڈسٹرکٹ میں بھی یہ مقابلہ جیتنے کے بعد وہ 2023 میں بآسانی دوبارہ منتخب ہو گئی۔ اس بار انہوں نے 15ویں حلقے سے الیکشن لڑا تھا اور حریف ہیڈن فشر کو 60% سے بھی زیادہ ووٹ لے کر ہرایا تھا۔ غزال ہاشمی جارجیا سدرن یونیورسٹی کی گریجویٹ اور ایمری یونیورسٹی اٹلانٹا سے امریکی لٹریچر میں PhD ہیں۔ غزال ہاشمی اپنے شوہر اظہر کے ساتھ 1991 میں رچمنڈ علاقے منتقل ہو گئی تھی اور وہاں 30 برس تک پروفیسر رہی ہیں۔ ان کے شوہر کا تعلق پاکستان سے ہے اور جوڑے کی 2 بیٹیاں ہیں۔ غزال ہاشمی کتابیں پڑھنے کی شوقین ہے کیونکہ وہ 12 برس کی عمر سے ہی پروفیسر بننا چاہتی تھی۔ ان کے والدین بھی ایجوکیٹر ہی تھے۔ ان والدین کے لیے بیٹی کا اس مقام تک پہنچنا یقیناً اعزاز ہے۔ غزال ہاشمی نے بطور سینیٹر کئی اہم قانون سازی امور میں قیادت کی ہے۔ یاد رہے کہ رائٹ ٹو کنٹراسیپشن ایکٹ غزال ہاشمی نے ہی پیش کیا تھا۔ غزال ہاشمی نے بطور سینیٹر کئی اہم قانون سازی امور میں قیادت کی ہے۔ یاد رہے کہ رائٹ ٹو کنٹراسیپشن ایکٹ غزال ہاشمی نے ہی پیش کیا تھا، جو دونوں ایوانوں سے منظور کر لیا گیا تھا، تاہم ریپبلکن گورنر گلین ینگکین نے اسے ویٹو کر دیا تھا۔ پبلک ایجوکیشن، ووٹنگ کے حقوق، گن وائلنس روکنے، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے، ہاؤسنگ اور ہیلتھ کیئر کو لوگوں کے استطاعت کے مطابق کے لیے بھی وہ پیش رہی ہیں۔